السلام علیکم میرے بھائی، وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت جی، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی؟ میرا نام زہیب حسن۔ زہیب بھائی، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ پاکستان، راولپنڈی سے۔ راول پنڈی سے۔ کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ خیریت سے جی، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے۔ حکم کریں، کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے زہیب بھائی؟ جی بھائی، میرے کچھ سوالات ہیں، یعنی میں کو مناظرہ وغیرہ تو کرنے نہیں آیا، میں بس کچھ سوالات جو آپ سے پوچھنے ہیں۔ جی، سوال کریں۔ یہ ہمارا جو خاندان ہے ویسے وہ تو بیسیکلی یعنی اہل سنت تھا، جی سر۔ تو کچھ لوگ ہمارے خاندان کے یعنی میرے ابو اہل تشیع یعنی شیعہ ہوئے ہیں، صحیح۔ والد صاحب شیعہ ہو گئے؟ تو پاکستان میں کتنے سال سے شیعہ ہو گئے والد جی صاحب؟ ہم بھی والد صاحب تقریباً یہ کوئی 8-10 سال ہوئے ہیں۔ اچھا اچھا، کیا وجہ ہے؟ کیوں شیعہ ہو گئے ہیں والد صاحب؟ بس ان کو کچھ ادھر بہتری محسوس ہوگی، تو آپ لوگوں کچھ کا اچھا تعلق لگا کہاں سے ہوگا ہے؟ اس مذہب میں۔ آپ لوگ پنجاب کے ہو یا صبح سرت کے؟ راولپنڈی راولپنڈی راول پنڈی؟ نہیں نہیں، پنجاب کے۔ اچھا، اصل بھی پنڈی کے ہیں؟ ٹھیک۔ جی جی، جی جی، اچھی بات ہے۔ تو خاندان تو والوں نے کیا کیا میرے آپ یہ لوگوں کے ساتھ؟ سوال یہ خاندان والوں سے تعلقات اچھے ہیں یا کشیدہ ہیں؟ کشیدہ ہیں، اچھا اچھا، ٹھیک۔ خاندان والے یعنی ان سے ہمارے یعنی تعلق اتنے اچھے نہیں ہیں۔ صحیح، اللہ آپ کو عزت میرے و سلامتی دے۔ سوالات یہ ہیں کہ جو جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً ذاکرین بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، جی جی، ذاکرین اور علماء کا آپس میں یعنی جو ڈفرینس ہے، ان کے اختلافات ہیں، اس جی، بارے میں میرے بہت سارے سوالات ہیں کہ ہم کس طرف جائیں، اب حق کے کنفیوز ساتھ ہوں۔ جائے نا، جو حق کہتا ہے اسی کے ساتھ جائے نا۔ ذاکرین کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں، علماء کی ساری باتیں صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح علماء کی ساری باتیں غلط بھی نہیں ہیں۔ تو جس کی بات صحیح ہے، اللہ نے عقل دیا نا۔ آپ دیکھیں، آپ کے والد صاحب وہ مخالف سے شیعہ ہو گئے، عمری تے شیعہ ہو گئے، آپ شیعہ ہو جی گئے۔ جی کیوں شیعہ ہو گئے؟ کہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، جی، یہاں پہ آپ کو نور حق بات نظر آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو حق بات ہے، بالکل حق کا، ہاں، اس کی آپ اتباع کریں، اس کی آپ پیروی کریں، اور وہ حق ہے۔ تو کا حق کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن اور اطرت۔ جو بھی شخص جو کچھ کہتا ہے، اگر اس کے ساتھ اس کے پاس قرآن کی آیت ہے یا اس کے پاس اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے صریح کلام ہے اس موضوع پر کہ واقعاً وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا کوئی کہتا ہے کہ سیدانی سے نکاح حرام ہے، یا کوئی کہتا ہے سیدانی سے نکاح جائز ہے، اگر اس کے پاس آیت ہے، روایت ہے، تو اس کی بات صحیح ہے۔ اور جس کے پاس آیا روایت نہیں ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، وہ باطل پر ہے، وہ اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر اختلافی موضوع پر، جتنے بھی امت میں اختلافی موضوع ہیں، اس میں معیار اور حکم اور جج کیا ہے؟ وہ ایک طرف سے آپ کا عقل ہے، اور ایک طرف سے قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ اگر اہل بیت طاہرین علیہم جی جی، عقل تو السلام کے جی ہاں، اہل بیت علیہم السلام کی کوئی حدیث ہے کسی مسئلے پر، تو حق وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی بھائی، لیکن عقل تو ہے، لیکن علماء کا آپس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، تو ابھی بندہ کیا کرے؟ یعنی ایک علماء کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ وہی رہا ہے، ابھی بندہ کس طرف جائے یہ؟ اگر آپ غور سے سنیں نا، تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو علماء کہتے ہیں ان کا کوئی کچھ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ حدیث ہے نہ روایت ہے۔ تو ان کا کیا جی ویلیو ہے؟ جی، جب وہ حدیث روایت ان کے پاس نہیں، اس کا ویلیو ہے جہاں وہ مٹی سے بھی بدتر ہے۔ ان کا نظریہ ہے کفریہ نظریہ ہے۔ اور اگر قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے وہ نہیں فرمایا ہے، تو اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ان کے پاس ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، اہل بیت علیہ السلام یہ بتاتے ہیں، تو پھر صحیح ہے۔ اگر وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث ہے، وہ ایسے جھوٹا آدمی جھوٹا نہیں لگ رہا بھائی، اس کو پوچھ لیں تو بتائے گا کہ بھائی حدیث کا فلاں کتاب میں لکھا ہے، تو پھر بات وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ وہ طریقہ کار میرا ایک اختیار آپ سے کریں۔ ایک اور سوال ہے۔ آپ ایک طریقہ کار اختیار کریں کہ وہ لوگ جو آپ کو کلام اہل بیت علیہم السلام سناتے ہیں،
وہ لوگ جو اپنے سے جی، اب جی۔ ان کا اپنا نظریہ نہیں ہوتا کہ میرا نظریہ یہ ہے تم اس کو قبول کرو، بلکہ وہ اہل بیت علیہم السلام کی باتیں آپ تک پہنچاتی ہیں، وہ تو دین ہی وہی ہے، اسلام ہی وہی ہے۔ جی سر، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ مرجئیت کے بہت خلاف ہیں، تو اس کے بارے میں ہوں۔ آپ کیا تو مطلب میں تو وہاں تھوڑا-سا پر پوچھنا میرے چاہ رہا تھا میرے آپ سے؟ بہت سارے اسپیچز ہیں اسی چینل پہ، آپ دیکھ لیں، تقلید کے موضوع پر، مرجعیت کے موضوع پر مناظرے ہیں، اس میں دیکھ لیں، آپ کو واضح میں نے دلائل وہاں پہ بہت تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ حق واضح نظر آئے گا۔ اس کے میں کیوں خلاف ہوں، اس کا خلاصہ میں یہ ہے آپ کہ کو مرجعیت مرجعیت صرف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ مرجع جس سے ہم نے رجوع کرنا ہے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ لوگ یہ ایک بدعت بنا دی ہے ان لوگوں نے، یہ کہتے ہیں کہ مرجع ہم ہیں، ہمارے نظریات حجت ہیں امت پر، یہ ایک جھوٹ ہے، ایک فراڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ تو حق ہی بتاتے ہیں نا، یعنی ہمیں یعنی راہ تو حق ہی دکھا رہے ہیں۔ وہی عرض ہے کہ یہ نہیں اتکار ہے، عرض یہی اگر آپ میرے اسپیچز کو دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ایک بدعت ہے، ایک بدعت ہے، بدعت بتا رہے ہیں آپ کو، یہ حق ہے یا بدعت ہے، اور اس کا دلیل، اس کے دلائل ہوں گے، وہ آپ میرے اسپیچز میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم، آج ایک میرے دوست نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ یہ فلسفہ عرفان کیا ہوتا ہے؟ ہم۔ اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کی تحقیق کرنی چاہیے یا نہیں تو کرنی فلسفہ چاہیے؟ میں نے کہا چلو فلسفہ میں اور عرفان ریسرچ کر ان کے کا بتاؤں مذہب گا، اہل بیت کیا آپ علیہ اس کے السلام سے کوئی بارے میں تعلق ہی نہیں ہے، یعنی وہ اس فلسفہ یونانیوں کے افکار ہیں، یونانی جو آ، مسلمان بھی نہیں تھے، مسیحی بھی نہیں تھے، کافر تھے، پیگن تھے، پیگن یعنی مشرک تھے، ان کے نظریات ہیں۔ بنی امیہ کے زمانے میں ان کے کتابوں کا ترجمہ ہونا شروع ہو گیا عالم اسلام میں، پھر بنی عباس کے زمانے میں زور پکڑی، تو یہ افکار عالم اسلام میں پھیل گئے، تو یہ بالکل اس کو فلسفی بھی نہیں چھپاتے کہ یہ بالکل اسلام سے اس کا جڑ نہیں، یہ خارج سے ہے، اور اس میں کوئی حدیث وغیرہ کچھ نہیں پڑھتے، قرآن حدیث کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف باتیں ہیں جو یونان والوں نے بتایا، ان کے نظریات ہیں۔ اور عرفان یہ کس چیز امام کا نام ہے؟ عرفان ہے اصل میں، جو تصوف عرفان ہے، یہ یہودیوں کا ایک علم ہے، قبالہ، اس کو قبالہ بولتے ہیں، اصل میں وہاں سے لیا گیا، پھر یہ یہود اور نصارہ سے ہو کر عالم اسلام میں داخل ہوا ہے، پھر یہ مختلف مراحل سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں یہ پھیل گیا تھا تصوف کے نام سے، تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کے ماننے والوں پہ لعنت کیا، اور یہ اس میں بھی نظریات جو ہیں سب کفریہ ہیں، اور اس کا کفر بڑا واضح ہے، ہم نے بہت سالیں جو ہے اس میں محنت کیا، فلسفہ عرفان بہت پڑھا ہے، اور ہمارے بہت سارے مناظرات اچھا، ہیں اردو زبان، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، تو ہم اس مسئلے پہ جاہل نہیں ہیں کہ ہم جہل کے بنا پر کہتے ہیں، تو یہ باتیں اس کفر ہیں، یہ اتلاف وقت، اتلاف عمر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا۔ نہ صرف اتلاف ہے بلکہ گناہ ہے۔ اوکے میرے بھائی؟ بھائی ایک اور کوسچن ہے میرا۔ جی، کیا کوشچن ہے؟ میرا کوسچن یہ ہے کہ جب سے ہم یعنی شیعہ ہوئے ہیں تو تب سے میں نے دیکھا ہے کہ جو یہ شیعہ لوگ ہیں یہ درگاہوں اور پیر فقیروں کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں، ادھر سجدہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ پیری مریدی کا تشیع سے کوئی وہ تعلق نہیں، وہ تصوف ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے ان باتوں کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے بھائی، میرے بازی، ان اللہ آپ کو لوگوں کے جزائے خیر پاس دے، یعنی بہت سارے دلائل ہیں اس بات پہ۔ دلائل ولائل کوئی نہیں ہے، اوکے، اوکے، ان کے پاس شکریہ۔ دلیل کوئی نہیں، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔